بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور یہ مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، آج افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ایک بار پھر کابل میں پریس کانفرنس کی اور ان تمام شکوک و شبہات کا ازالہ کرنے کی کوشش کی اور ساتھ ہی دو ٹوک اعلان کیا کہ پنجشیر کا مسئلہ جو ہے وہ بات چیت کے ذریعے حل ہو جائے گا۔ انہوں نے پنجشیر میں جو متحارب گروپ ہیں ان کو دعوت دی کہ وہ کابل آئیں اور بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کریں، کیونکہ موجودہ افغان طالبان کی قیادت ہے وہ جنگ نہیں چاہتی اور مذاکرات کے ذریعے مسئلے کا حل چاہتی ہے۔ ایک اور بات انہوں نے یہ کہی کہ غیر ملکی افواج کی جو روانگی ہے اس کی تاریخ میں کوئی اضافہ نہیں کیا جائے گا، اور ساتھ ہی انہوں نے اعلان کیا کہ ترکی کی فوج بھی 31 اگست تک جو ہے وہ واپس چلی جائے، اور یہ بھی کہا کہ ترکی کا وہ بہت احترام کرتے ہیں لیکن تمام غیر ملکی افواج 31 اگست تک ملک چھوڑ جائیں۔ اور ساتھ ہی جو حکومت سازی کے حوالے سے جو بات چیت ہے اس کے بارے میں انہوں نے آگاہ کیا۔ آج ہم پروگرام کے اندر اسی کا جائزہ لیں گے۔ جو 24 رکنی کمیٹی قائم کی گئی ہے، کون لوگ اس کے اندر شامل ہیں اور ان کا ٹاسک جو ہے وہ کب تک مکمل ہوگا، اور ساتھ ہی پروگرام میں ذکر کریں گے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے وہ نئے سربراہ کی تلاش کے اندر ہے اور رمیز راجہ اور احسان مانی دونوں جو ہیں وزیر اعظم سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ کون ہوگا کرکٹ بورڈ کا آئندہ چیئرمین، اور ساتھ ہی افغانستان کی کرکٹ ٹیم کا دورہ پاکستان، اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ لیکن پہلے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے جو آج پریس کانفرنس کی، طالبان کے ترجمان ہیں، اس کے اہم نکات سن لیتے ہیں، پھر بات آگے بڑھاتے ہیں۔ مجاہد صاحب سے سوال کیا گیا بینکنگ کے نظام کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ بیشتر بینک بحال ہو چکے ہیں، وہاں پہ ٹرانزیکشنز اور بینکنگ کا نظام جاری ہے، لوگ پریشان نہ ہو، جن لوگوں کے رقومات بینک میں موجود ہے وہ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ انہوں نے سیاسی مفاہمت کے بارے میں بھی کہا کہ قائدین اس معاملے پہ بھی بہت دن رات کام کر رہے ہیں، اور امید ہے کہ بہت جلد عبوری حکومت یا جو آنے والی حکومت ہے اس کے خد و خال واضح ہو جائیں گے، اس کا اعلان بھی ہو جائے گا، اور خواتین کو یقین دلایا گیا ہے کہ ہم خواتین کی حفاظت اور خواتین کی آزادی پہ یقین رکھتے ہیں۔ جن اداروں میں فی الوقت خواتین کو نہ آنے کا کہا گیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کی سیکیورٹی کا کوئی معاملہ نہ ہو۔ ایک بار جب طالب قیادت یا طالب سیکیورٹی فورسز حالات مکمل سنبھال لیں گے تو پھر خواتین بہت آزادی سے، پوری آزادی کے ساتھ ہر تمام اداروں میں ان کی آمد و رفت پہ کوئی قدغن اور پابندی نہیں ہوگی۔ امریکیوں کو متنبہ کی ہے کہ 31 اگست کی جو انخلاء کی ڈیڈ لائن تھی وہ بھی ہمارے مشورے سے امریکہ نے اس کا فیصلہ نہیں کیا تھا، لیکن پھر بھی عالمی برادری کے ساتھ چلنے کی بنیاد پہ ہم نے 31 اگست تک انخلاء کی اجازت دے رکھی تھی امریکیوں کو۔ لیکن اگر 31 اگست سے آگے وہ افغانستان میں یا کابل ایئرپورٹ پہ موجود رہیں گے تو اس کے جو ہے ان کو نتائج بھگتنے ہوں گے، اور انہوں نے امریکہ کو یہ بھی اپیل کی، امریکہ سے یہ بھی اپیل کی ہے کہ وہ عام افغانیوں کو افغانستان سے متنفر کرنے سے اجتناب کرے اور عام شہریوں کو نکالنے سے اجتناب کرے، بصورت دیگر طالبان امریکہ کے خلاف پھر کارروائیوں پہ مجبور ہوگا۔ جی، اور یہ سب ایک اہم نقطہ ایک اور بھی تھا جو بھارت کا انہوں نے ذکر کیا کہ جس طریقے سے بھارت ہمارے حوالے سے پریپوگنڈا کر رہا ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اور کس طریقے سے امریکہ کے حوالے سے بات سامنے آئی کہ عوام کو متنفر کر رہا ہے طالبان سے۔ دیکھیں، دو تین چیزیں جو ہیں، ایک تو یہ ہے کہ سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ وہاں اس وقت جو صحافی موجود ہیں ان میں سے کسی کو بھی ویسے طالبان نے خود نہ انوائٹ کیا ہے، یہ مختلف سفارت خانوں کے ذریعے وہ جا رہے ہیں، اپنے جا رہے ہیں، اور کچھ وہاں موجود تھے۔ اچھا، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی سارے صحافیوں کی، ان لوگوں کی، کہ طالبان اپنی گورنمنٹ میکنگ کے اندر ہیں، ابھی وہ حکومت کی سطح پہ نہیں آئے۔ کل رات کو کوئی 10-11 بجے کے قریب انہوں نے فائنلائز کیا ایک کمیٹی کا، اس میں 12 ارکان جو ہیں ان کے ہوں گے اور 12 ارکان جو ہیں یہ خبر بھی آپ ہی نے بریک کی۔ میں نے بریک کی۔ اچھا، اس میں سب سے بڑا تھا سوائے احمد مسعود کے اور امر اللہ صالح کے کوئی اور بندہ وہاں موجود نہیں۔ صحیح ہے۔ امر اللہ صالح وہ شخص ہے کہ جس دن احمد شاہ مسعود کی ڈیتھ ہوئی تھی اس سے 2 دن کے بعد اس نے فون کیا تھا امریکہ، اور امریکہ میں انہوں نے کہا تھا کہ احمد شاہ مسعود کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو ہمیں اسلحہ چاہیے، ہمیں اسلحہ دے، آن ریکارڈ باتیں۔ تو انہوں نے کہا تھا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، صبح 8:30 بجے 9/11 ہو گیا، اچھا اب ہم خود ہی آئیں گے، اب تمہارا مسئلہ کوئی نہیں۔ امر اللہ صالح جو ہے وہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ وہ خاص طور پہ ان کو لے کے لڑے گا تاجک لوگوں کے ساتھ، لیکن عبداللہ نے اس قیادت کو سنبھالا۔ اب احمد مسعود وہاں پر اس وقت وہاں پر موجود ہے، اس کو بعد میں ڈسکس کرتے ہیں۔ سوال پوچھا جا رہا ہے پرویز مشرف کے بارے میں، آپ کا کیا خیال ہے؟ پاکستان کے ایک چینل نے پوچھا
انہوں نے کہا ہمارا کیا تعلق ہے؟ اس نے اپنے ملک کے ساتھ جو کیا سب کچھ کیا، ہم نے کسی کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کرتے اور نہ ہم یہاں ڈسکس کرتے ہیں ایک تو چیز کنسرن کی ہماری باتیں۔ 3-4 چیزیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں جو میں یہاں بتانا چاہتا ہوں۔ ایک تو انہوں نے یہ واضح کیا کہ ہمارا کوئی بھی نظام جو آئندہ آئے گا 24 لوگ مل کے بنائیں یا 2400 لوگ مل کے بنائیں، وہ مغربی طرز کا نظام حکومت نہیں ہوگا، ورنہ تو 20 سال لڑنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ شریعت کے مطابق وہ جو ہے نظام جو ہے وہ آئے گا۔ تیسری چیز جو انہوں نے ایک واضح کی ہے کہ جن سارے علاقوں کے اندر کہیں پر جہاں پر انڈیویجول لیول کے اسکول موجود تھے جہاں عورتیں علیحدہ تھیں یا وہ ادارے جہاں عورتیں کام کرتی تھیں وہ ان کو انہوں نے جانے کی اجازت دے دی، لیکن جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ کو ایجوکیشن تھی یا کو صورتحال تھی وہاں وہ کہتے ہیں ہم کچھ عرصے کے بعد ان کو سیپریٹ کر دیں گے اور ہم ان کو علیحدہ کر دیں گے، کہ ہمارے پاس عورتوں کی، اور سے بڑی اچھی بات کی اس نے سہیل شاہین نے محفوظ تھی، ہمارے پاس عورتوں، اور یہ پرانی بات ہے ملا عمر کے زمانے کی، انہوں نے اس وقت یونیسکو کو چیف کو کہا تھا ہمارے پاس عورتوں کی تعلیم کا حل ہے لیکن جس طرح تم چاہتے ہو ویسا حل نہیں، ہم ان کو میکسیمم پڑھانا چاہتے ہیں لیکن ہم اس کو مخلوط تعلیم کے اندر ہم نہیں بٹھانا چاہتے کس طرح۔ اچھا، اگلی جو صورتحال انہوں نے انٹرنیشنل سچویشن کے حساب سے بات کی۔ آج وہاں پر کابل میں تمام شیعہ علماء کونسل کا ایک اجلاس بھی ہوا ہے اور ابھی کو تھوڑی دیر پہلے اس کا اعلامیہ آیا ہے کہ ہم بہت مطمئن ہیں، ہمارے ساتھ جس طرح کا رویہ رکھا جا رہا ہے یہ بہت زبردست قسم کا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ طالبان اس کو، ابھی کو آدھے گھنٹے پہلے ان کا اجلاس ختم ہوا انٹرنیشنل فورسز کے حساب سے۔ وہ کہتا ہے کہ امریکہ جو ہے جب تک یہاں رہا ہے اس وقت تک تو امریکہ جو ہے ان سارے لوگوں کو کہتا تھا کہ تم برطانیہ سے بھی آ جاؤ، تم جرمنی سے بھی آ جاؤ، تم فلاں جگہ سے بھی آ جاؤ اور یہاں رہو۔ اب وہ کہتا ہے تم ہمارے ساتھ نکلو باہر۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ بی بی سی نے کل اس کو نکالا کہ یہاں سے دھوکہ دے کے امریکنز ان کو لے کے جا رہے ہیں اور کچھ کو یوگنڈا میں ٹھہرایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کچھ کو قطر کے بیس کے اندر ٹھہرایا ہوا ہے، کچھ کو بحرین میں ٹھہرایا ہوا ہے، اور وہ جو لوگ جہاں سے جا رہے تھے اب ان میں بھی ایک خاص قسم کی نفرت کی والی صورتحال پیدا ہو رہی۔ کابل ایئرپورٹ مکمل طور پر 5000 امریکن فورسز کی وہاں پر ان کے پاس ہے۔ یورپ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم سے مشورہ نہیں کیا گیا اور ہم سے پوچھے بغیر انخلا کیا۔ اب یہ دیکھیں دنیا کو دھول جھونکنے والی بات ہے، فرانس 2013 میں اپنی فوجیں لے کے نکل گیا تھا، انگلینڈ جو ہے 2015 میں اپنی فوجیں لے کے نکل گیا تھا، آسٹریلیا کے میں آرمی چیف کی بات سن رہا تھا، آج اس کا وہ بیان آیا ہے اپالوجی کا کہ ہمارے 25 سپاہی تھے، انہوں نے 49 طالبان کو مارا تھا اور وہ بالکل نہتے تھے، اور اس سے باقاعدہ ویڈیو بھی اس کے ساتھ شو کیا، باقاعدہ اس کے کل ہم اس کو چلا بھی تھے، اور اس نے کہا کہ ہم پبلک اپالوجی کرتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر آسٹریلیا جو ہے وہ 2012-13 سے پہلے نکلا۔ اسامہ بن لادن کے مرنے کے بعد موسٹلی امریکن فوجیں وہاں رہ گئی تھیں اور وہی اس کو لک آف کرتے تھے، اس کے 3-3.5 لاکھ روپے جو بندہ تھا وہ انہوں نے ٹرین کیا ہوا ہے۔ اس وقت یہ وہ چاہتے یہ ہیں، طالبان یہ چاہتے ہیں کہ بیسک جو ہمارا نیچے سٹرکچر وہ تو ہم خود بناتے جا رہے ہیں، مثلا خوست کا گورنر لگا دیا، میئر لگا دیا انہوں نے، کابل کا میئر لگا دیا، بلدک میں گورنر لگا دیا، سارے جو ہیں ایڈمنسٹریٹو پوسٹیں جتنی بھی ہیں وہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اوپر پہ ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ جو کل ہم ڈسکس کر رہے تھے، جو میرے ساتھ بھی کل انہوں نے ڈسکس کیا، وہ ہے بینکنگ سسٹم کا۔ 20 سال پہلے افغانستان میں اس قسم کی کوئی بینکنگ صورتحال نہیں تھی، ایک کرنسی تھی وہ بہت ویک تھی، افغانی کرنسی جو تھی وہ چلتی تھی اور بارٹر زیادہ بارٹر ہوتا، یہاں سے گندم گئی، یہاں سے چاول گیا، وہاں سے ڈرائی فروٹ آیا، یہ ہوا، اس طرح کی صورتحال۔ 20 سال کے دوران امریکنز نے وہاں ایک بینکنگ سسٹم، ایک اسٹیٹ بینک، جو کہ بنیادی طور پر آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کا ایجنڈا تھا کہ ایوری کنٹری مسٹ ہیو اے اسٹیٹ بینک۔ اب اس اسٹیٹ بینک کو اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ آپ نے ایک کرنسی جو ہے وہ چھاپنی ہے اور چھاپ کے آگے لے جائیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ حدیث ہے کہ آپ کرنسی کے حساب سے آپ کاروبار کرو سونے میں، چاندی میں، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد آپ جو میں، چاول میں، اس طرح کے آپ نے کھجور میں آپ نے کہا، لیکن وہ نیسیسری آپ نے نہیں کہا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اسلام کے اندر کرنسی جو ہے نا
وہ بنیادی طور پہ اسٹینڈرڈ کے طور پہ کبھی استعمال نہیں. عبد الملک مروان نے سب سے پہلے کرنسی شروع کی تھی. رسول اکرم کے زمانے میں رومن سکے ہوتے تھے, ٹھیک ہے, حضرت ابوبکر کے زمانے میں, حضرت عمر کے زمانے میں, حضرت عثمان کے زمانے میں, تمام خلافت راشدہ میں سکے رومن تھے, کیونکہ آپ نے فرمایا اسٹینڈرڈ جو ہے وہ اسٹینڈرڈ جو بھی تھا. بعد میں وہ بنی امیہ کے زمانے میں اس کا, اگر ہم ایک اسٹینڈرڈ وہ فالو کرتے ہیں, لیکن اس پہ بہت سیریس ہیں, اور بہت سیریسلی تقی عثمانی صاحب نے ان کو لکھا ہے, ان سے بھی وہ رابطے میں ہیں, باقی لوگوں سے بھی. لیکن وہ چاہتے یہ ہیں کہ اگر ہماری امارت اسلامیہ بن گئی ہے تو ہم پاکستان کا جو ایک مکس قسم کا سسٹم ہے نا, یہ نہ نافذ کریں, ہم مکمل طور پہ جو صحیح والا بغیر سودی کاروبار کے جو بینکنگ ہوتا ہے سسٹم, اس کو نافذ کریں. دوسرا ان کا سب سے بڑا اس وقت جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کس طرح اس اگلی حکومت کے خد و خال وعدے کر سکتے ہیں. میں آج پوچھ رہا تھا, انہوں نے کہا کہ ہمارے سامنے بہت سارے کانسٹیٹیوشنل ماڈلز ہیں, ان کو ہم نے رکھا ہوا ہے. مطلب ایک تقی الدین نبھانی نے ایک اسلامک کانسٹیٹیوشن جو تھا وہ ڈرافٹ کیا تھا, وہ کو 2 والیوم ہیں, وہ بھی کہیں پڑا ہوا ہے. پھر اس کے بعد باقی ایرانین بھی ہے, وہ ایک سوچ رہے ہیں, کیونکہ بیسیکلی ہو یہ گیا ہے کہ ایک تصور ویسٹ نے بنا لیا ہے کہ آپ 2 اور 2 اور 4 کے اندر بھی آپ اس کو کر دیں, لیکن اس کے اندر ووٹ کیا ہوگا, کیا بیعت اس کو ریپلیس کرے گی, یہ بہت بڑے کوسچن. پارلیمنٹ کا وجود ہوگا, پارلیمنٹ ہوگا کہ شورا ہوگی, کیا یہ وہ سوالات ہیں جس کا جواب میرا خیال ہے, اور وہ صرف 1 مہینے کے اندر 1 مہینے کے اندر. آگے بھی ہمارا موضوع یہی ہے, دوسرے پارٹ کے اندر اس میں مزید تفصیل سے بات کریں گے, اور خاص طور پر جو 24 رکنی کمیٹی قائم کی گئی ہے اس کا مینڈیٹ کیا ہوگا اور آنے والے وقت کے اندر کیا صورت سامنے آئے گی, یہ بات کریں گے بریک کے بعد. جی ناظرین, بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. حکومت سازی سے متعلق افغان طالبان کی جو ہے کوششیں جاری ہیں. 24 رکنی کمیٹی جو قائم کی گئی ہے اس کا مینڈیٹ کیا ہے, اور یہ سب آپ ہی نے خبر یہ بریک کی تھی. یہ 24 رکنی جو کمیٹی قائم ہوئی ہے 12 لوگ طالبان سے ہوں گے, اور 12 جو اس کے اراکین ہیں وہ دیگر جماعتوں میں, جس میں گلبدین حکمت یار اور باقی جو لوگ شامل ہیں, تمام عبداللہ حامد کرزئی وغیرہ. اس کو پہلا ٹاسک پتہ ہے کیا دیا گیا؟ پہلا ٹاسک یہ دیا گیا ہے کہ فوری طور پہ پنجشیر والے معاملے کے اندر جو ہے مصالحت کریں, ان کو دونوں کو بٹھائیں, اور وہاں سے لوگ میرے خیال پہنچ گئے ہیں اس وقت ابھی کی, جو کہ اب وہ بتائیں گے کیا مطالبات ہیں. اصل مسئلہ وہی ہے کہ بیسیکلی احمد مسعود جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں باپ کا بیٹا ہوں, تو میرا حق ہے. عبداللہ کہاں سے آ گیا, وہ تو ساتھ ساتھ چل رہا ہے. اصل میں ان کی اچھا, ایک اور خبر بڑی گردش کر رہی ہے, اور وہ امریکی پریس نے دی ہے, وہ پریپوگنڈے کی جو بات ہوئی ہے, اب پتہ نہیں اس میں حقیقت ہے یا کیا ہے, کہ ملا عبدالغنی برادر صاحب سے ملاقات کی ہے CIA چیف نے خفیہ. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے, طالبان نے بڑی صاف بات کی ہے. اس نے کہا دیکھیں, اس وقت اگر کوئی جگہ پوری دنیا کی نظروں میں اور کیمروں میں ہے تو وہ ہے کابل ایئرپورٹ. کابل ایئرپورٹ ہے, اس کے علاوہ تو امریکہ سے وہ بیٹھ کے کسی اور سیٹلائٹ پہ بیٹھ کے تو نہیں آ سکتا کہ سیٹلائٹ میں ڈالا اور باہر آ کے ڈی اسمبل کر کے دوبارہ اس کو اسمبل کر لیا, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ کابل ایئرپورٹ سے کوئی بندہ باہر نہیں آیا, یہاں سے اندر ضرور گئے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ, اور کہتے ہیں واشنگٹن پوسٹ جیسے اس کے اوپر مطلب بہت ہی غلط بات. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. دنیا کا جو پورا پریس ہے جس میں سب سے زیادہ مجھے جو ہے ہوتی ہے حیرت, وہ BBC کی ہوتی ہے. کل BBC نے طالبان کے 1996 کے رول کی جو ہے اس کی ایک ڈاکومنٹری چلائی, BBC اردو میں, اور اس کے بہا کہ آپ کو کچھ مناظر تکلیف دے لگیں گے لیکن آپ برداشت کر لیں. اور وہ جو عالیہ ناسکی کے کون ہے وہ کہہ رہی تھی, اس کے اندر انہوں نے سوات کی ویڈیو چلائی, کوڑے مارنے والی. بات کر رہے ہیں افغانستان کے طالبان کی ویڈیو, کوڑے والی جو ہے سوات کی وہ چلائی, اور کوئی ان کو ویڈیو طالبان کی. پروپیگنڈے کا لیول یہ ہے کہ اس حد تک جسے کہتے ہیں جھوٹ اور سب کچھ چلا. اب کون تردید کرے گا کہ وہ آیا CIA, اور CIA چیف کیا کرنے آئے گا. سب اصل میں مسئلہ یہ ہے عثمان صاحب کہ اس وقت پوری دنیا کا وہ لوگ جو یقین نہیں کر پاتے, وہ ہم سے بھی لڑتے ہیں. وہ جو امریکن خود چھوڑ کے چلے گئے ہیں. جو بائیڈن کی رات کی تقریر سن کے احساس ہوتا ہے کہ امریکہ کتنی بڑی ڈیفیٹڈ صورتحال میں تھا. اس نے کہا دیکھیں, $150 million ایوری ڈے, 22 ویٹرنز کمٹنگ سوئسائڈ, دبئی سپاہی سوئسائڈ کر رہے ہیں ہر روز, 7 لاکھ کے قریب پاگل ہو چکے ہوئے ہیں. اس نے کہا میں 5 سال اور رہ لیتا تھا, کتنے سال اور رہ لیتا تھا, لیکن مجھے بتائیں کہ کیا نتیجہ کیا نکلتا. آپ طالبان نے آج ایک دعویٰ کیا, انہوں نے کہا کہ 10 دن میں ہم نے افغانستان میں امن قائم کر لیا.
ان ایوریج 45 لوگ مر رہے تھے جب تک امریکن تھے وہاں ڈیلی. اب کتنے 40 کوئی نہیں, اس سے تو خبر ہی کوئی نہیں, ورنہ تو اگر مر رہے ہوتے تو دنیا شور نہ مچاتی. کابل ایئرپورٹ پر تو مل رہا ہے. نہیں, کابل ایئرپورٹ والے تو وہ تو پھر کمال ہے نا. وہ تو سر مسئلہ سر ہے نا, وہ تو ہجرت کرنے جا رہے ہیں. اور اس کا شعر یاد آتا ہے نا اس کا افتخار عارف کا, کہ شکم کی آگ لیے پھر رہی ہے شہر بشہر, سگے زمانہ ہے ہم کیا ہماری ہجرت کیا. وہی کیفیت ہے. یعنی یہ سارے لوگ, پہلی بات یہ ہے کہ 20,000 وہ لوگ تھے جن کو امریکن لے جانا چاہتے تھے, پھر ایمبیسی والے ہیں, دوسرے ہیں, تیسرے ہیں, سارے کے سارے, اور کوئی نہیں. اور وہ بھی طالبان کہہ رہے ہیں, یعنی مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی, کوئی قتل نہیں ہو رہا, بازار وہیں تک. یعنی وہ لوگ جو کہ سخت مخالف تھے طالبان کے, یہ پاکستان کے جرنلسٹ, وہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پورا امن دیکھ رہے ہیں, یا بازار کھلے ہیں, اور صرف ایک ان کو تکلیف ہو رہی ہے کہ جی لباس بدل گیا خواتین کا, سکارف لے لیا, سکارف لے لیا یا برقع آ گیا, پھر اس کی دکانداروں کی کر رہے ہیں جی کہ اب جینز کو نہیں خرید رہا ہمارے پاس سے آ کے. میں کل ٹی وی چینل, پاکستان ٹی وی چینل, کہ جینز کو نہیں خرید رہا, لوگ برقع خرید. او بھائی, اگر ایک مجھے یہ بتاؤ, اگر امریکہ آئے تو تم پہن لیتے ہو جینز, تو طالبان آئے تو برقع نہ پہنے تو کیا کریں؟ مطلب ایک اپنے ثابت جیسا دیس ویسا بیس والی بات, چلو اسی کو مان لو کہ جو ڈو ایز دا رومنز ڈو والی بات ہے, ویسے وہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے. اور ویسے میں ایک بار بتاؤں کہ دنیا پوری کے اندر ہر جگہ بندہ اس ماحول کے حساب سے, اس کہتے ہیں گروپ کلچر, اس کے حساب سے. اچھا, ایک اور چیز جو کہ اس میں ذبیحہ مجاہد نے بھی اس ساری اس کے اندر جو وہ کی ہے, اس نے کہا کہ ہم نے ارد گرد کے جتنے بھی ملک ہیں ان کے بارے میں ہم نے گفتگو نہیں کر رہے, کیونکہ ایک ہم اس کو پاس پیسج سمجھتے ہیں. نہیں, مشرف والا جو سوال ہوا اور اس کی واضح مثال ہے, اس نے کہا کہ ہمارا کوئی تعلق, یہ سوال بڑا اچھا تھا. انہوں نے کہا جی کہ کیا جیسے آپ نے باقی لوگوں کو معاف کیا, جنرل پرویز مشرف صاحب کو بھی آپ معافی دے رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے علاقے کے لوگوں کو معاف کیا, اور دوسروں کے بارے میں کہہ دیا کہ ہم ان کو ابھی بات نہیں کریں گے. نہیں, ہمسایوں کے نہیں, ہمسایوں کے ساتھ ان کا, ہم ہر ہمسائے کے ساتھ تعلقات بہتر رکھنا چاہتے ہیں, ہم ان کے ساتھ سب. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس دن بھی میں نے کہا کہ اتنی چھوٹی بات نہیں ہے عثمان صاحب, بالکل چھوٹی بات نہیں ہے. میں صرف آج کاؤنٹ کر رہا تھا جو ان کے ظلم ہیں, جو میں اسی آسٹریلین کا دیکھ رہا تھا, اس نے ویڈیو چلائی, ایک بچے کو روکا, وہاں سے آ رہا تھا, اور اس کو کہا رک جاؤ وہیں. بچہ شرارت میں آگے چلا, اس بچے کی سیدھا اس کو 6 لوگوں نے بندوقی پورے کا پورا چھلنی کر کے رکھ دیا اس بچے کو, آسٹریلین سے. اس طرح کے واقعات ہیں کہ مطلب گھر اجاڑ دیے, اپنا اس کے اوپر اپنا وہ جو جس پہ تو قرضہ ہی چیخ اٹھا تھا کہ اس کے اوپر. اچھا, ایک اور بات انہوں نے کہی ہے کہ کیا پچھلا دور حکومت میں ملا عمر سامنے نہیں آئے, امیر المومنین تھے, اب جو موجودہ جو جی آج انہوں نے کہہ دیا کہ بہت جلد, آج کہہ دیا کہ ایک بات تو یہ ہے, خیر ملا عمر بھی بہت اچھی اردو بول لیتے تھے, لیکن یہ جو تھا یہ تو باقاعدہ کوئٹہ میں درس دیتے رہے ہیں, باقاعدہ بڑا طویل عرصہ. یہ بھی اردو بول لیتے ہیں بہت اچھی, بہت ہی اچھی. ان کا کیا یہ بھی سامنے آئے وہ کہہ رہے ہیں ہم فوراً جلد لے کے آئیں گے. اچھا, ہم ان کو چھپائیں گے نہیں, کیونکہ انڈیا اس وقت پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ اسلام کا. ملا عمر کا تو کئی سال پروپیگنڈا ہوتا ہے. ہمارا ایک دوست ہے جلال خان نورزی, بڑی کتابیں لکھی اس نے, وہ آج بھی کہتا ہے کہ ملا عمر تو کوئی نہیں تھا, وہ جرنیل تھا کوئی ایک بیٹھا ہوا. میں نے کہا بھائی ہم نے تو آنکھوں کے سامنے بنتے دیکھا ہے, لیکن نہیں, کچھ لوگوں کو یقین نہیں آتا. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد یہ جو ایک اور بات دیکھیں عثمان صاحب, پوری دنیا کا پریس اٹھا لیں, انگلینڈ کا اٹھا لیں, فرانس کا اٹھا لیں, امریکہ کا اٹھا لیں, پاکستان کا ٹی وی چینل اٹھا لیں, طالبان نے پریس تک قبضہ کر لیا ہے, کوئی اور خبر ہی نہیں. یہ ہوتا ہے پروپیگنڈا کا اثر, یہ ہوتا ہے ان کے اپنے آپ کا. لوگوں کو یقین نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس دنیا کے اندر, ہو کیا رہا ہے اور یہ کریں گے کیا, اور اس کا امپیکٹ ہمارے اوپر کیا ہونے جا رہا ہے. ایک اور بات انہوں نے کہی ہے کہ کیا پچھلا دور حکومت میں ملا عمر سامنے نہیں آئے, امیر المومنین تھے, اب جو موجودہ جو جی آج انہوں نے کہہ دیا کہ بہت جلد, آج کہہ دیا کہ ایک بات تو یہ ہے, خیر ملا عمر بھی بہت اچھی اردو بول لیتے تھے, لیکن یہ جو تھا یہ تو باقاعدہ کوئٹہ میں درس دیتے رہے ہیں, باقاعدہ بڑا طویل عرصہ. یہ بھی اردو بول لیتے ہیں, بہت اچھی, بہت ہی اچھی. ان کا کیا یہ بھی سامنے آئے گے, وہ کہہ رہے ہیں ہم فوراً جلد لے کے آئیں گے. اچھا, ہم ان کو چھپائیں گے نہیں, کیونکہ انڈیا اس وقت پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ اسلام کا. ملا عمر کا تو کئی سال پروپیگنڈا ہوتا ہے. ہمارا ایک دوست ہے جلال خان نورزی, بڑی کتابیں لکھی ہیں اس نے, وہ آج بھی کہتا ہے کہ ملا عمر تو کوئی نہیں تھا, وہ جرنیل تھا کوئی ایک بیٹھا ہوا. میں نے کہا بھائی ہم نے تو آنکھوں کے سامنے بنتے دیکھا ہے, لیکن نہیں, کچھ لوگوں کو یقین نہیں آتا. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد یہ جو ایک اور بات دیکھیں عثمان صاحب,
पूरी दुनिया का प्रेस उठा लें, इंग्लैंड का उठा लें, फ्रांस का उठा लें, अमेरिका का उठा लें, पाकिस्तान का टीवी चैनल उठा लें, तालिबान ने प्रेस पे तक कब्जा कर लिया है, कोई और खबर ही नहीं। ये होता है प्रोपेगेंडा का असर, ये होता है उनके अपने आपका लोगों को यकीन नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है इस दुनिया के अंदर, हो क्या रहा है और ये करेंगे क्या और इसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर क्या होने जा रहा है। चलिए नाज़रीन, अब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आखिर चेयरमैन की तलाश कर रहा है और क्या चेयरमैन एहसान मानी ही रहेंगे या रमीज़ राजा साहब के ज़िम्मे ये जिम्मेदारी लगेगी। बात करेंगे ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चेयरमैन की तलाश है और मौजूदा चेयरमैन एहसान मानी साहब 3 साल मुकम्मल कर रहे हैं और इतला यही है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो चाहते हैं कि वो अहदे पर बरकरार रहें, लेकिन साथ ही रमीज़ राजा साहब जो मायनाज क्रिकेटर हैं, कमेंट्रेटर हैं, चीफ़ एग्जीक्यूटिव भी रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उनका नाम भी लिया जा रहा है। दोनों अफराद से मुलाकातें भी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने की हैं और लेकिन लोग तो रमीज़ राजा साहब को मुबारकबादें भी दे रहे हैं कि वो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन होंगे, लेकिन हतमी फ़ैसला वज़ीर-ए-आज़म साहब ने करना है। और ये साहब एहसान मानी साहब ICC के भी प्रेसिडेंट रहे हैं और अरसे से चला भी रहे हैं और गैर मुतनाज़ा शख्सियत हैं और बड़ी खुश उसलूबी से उन्होंने मामला चलाए भी हैं, लेकिन रमीज़ राजा साहब का भी नाम जो है तो कीर ज़िया साहब ने उनको चीफ एग्जीक्यूटिव बनाया था, तो लेकिन बहरहाल उनका एक बड़ा। देखिए, मैं तो बुनियादी तौर पर इस चीज़ का इसलिए मैं बिल्कुल, आपको पता है गेम से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। तालिबान की क्रिकेट टीम पाकिस्तान आ रही है, आपको उन्होंने एज एक्सपर्ट लेना इस मैच में अफगानिस्तान के, वही ना तालिबान हुकूमत की। इमरान खान साहब एक बहुत ज़बरदस्त लेक्चर दिया करते थे कि हमारे यहाँ क्रिकेट क्यों नहीं बन पा रही। हमारे यहाँ क्रिकेट इसलिए नहीं बन पा रही कि पूरे मुल्क के अंदर हमने कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं बनाया जहाँ से लोग उठ के आएँ, क्रिकेट खेलें, सब कुछ करें, आम आदमी आए। अब मतलब रमीज़ राजा की पूरी लाइफस्टाइल देख लें दोनों भाइयों का, तो वो जिमखाना ओरिएंटेड किस्म का लाइफस्टाइल है, यानी वो जो जैसे कहते हैं पढ़े लिखे क्रिकेटर हैं, वसीम राजा भी, फिर रमीज़ राजा भी पढ़े लिखे। इनका उन लोगों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है कि जिसको जो बेचारा गुजरांवाला से एक छोटी सी सड़क पे टिकट विकटें लगा के खेलते। एहसान मानी साहब का कहाँ से ताल्लुक जी? एहसान मानी साहब का कौन सा ताल्लुक? किसका? एहसान मानी का भी, किसी का भी कभी सेठी साहब नहीं। इमरान खान साहब यही तो इतराज़ किया करते थे कि पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड जो है ये उस स्टाइल का कायद-ए-आज़म टाइप जो है ना, वो कायद-ए-आज़म का क्या है, गेम खेलते हैं तो कहते ये नहीं छोड़ो, एक खास कायदा गुल्ली डंडा भी आता, मैं क्रिकेट ले आता हूँ, वो खेला करो। लेकिन वो एक खास किस्म, जैसे वो बिलियर्ड खेला करते थे वो, या फिर गोरे का जो एक ट्रेडिशन चली आ रही थी क्रिकेट की, वो तो आम आदमी, लेकिन उसके बावजूद भी आम गलियों से लोग निकले आए, तो उनकी अपनी है, उनकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं थी। हम जिलों में रहे हैं, हमें पता है कि स्टेडियम के पास पैसा ही नहीं होता था। एक बंदा लगाया होता था स्पोर्ट्स का अफसर जो होता है, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अफसर, उस बेचारे के पास अपनी चाय पिलाने के पैसे नहीं होते थे। टीमें बनती थीं, वो टीमें चंदा इकट्ठी करती थीं, एक एसोसिएशन बनती थी, उसके वो इलेक्शन कराया करते थे, वो इलेक्शन में लड़ाई हो जाती करती थी, इधर से पैसे खा, उधर से ये कर, वो कर, यही चलता था। पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के हिसाब से किसी किस्म की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। बड़ा शानदार किस्म का आप कज़ाफ़ी स्टेडियम बना रहे, डेट्स इनफ, या और को आपको मिल जाते। असल मसला ये है कि रमीज़ राजा से लाने से पहले, एहसान मानी से लाने से पहले आपने उस नेटवर्क बनाने के लिए क्या काम किया? क्योंकि इमरान खान से ज़्यादा ग्रास रूट लेवल पे क्या हुआ? इमरान खान से ज़्यादा तो क्रिकेट को कोई नहीं जानता और ना जान सकता। सच्ची बात है, एक बंदा ऐसी है ना कि मोहम्मद अली किले को अमेरिकन प्रेसिडेंट बना दे तो उससे ज़्यादा बॉक्सिंग का कौन जानता था, और वो बॉक्सिंग को बाकायदा हिसाब से बिल्टअप करेगा। ये जो तब्दीली है, खा एहसान मानी आए, खा रमीज़ राजा आए, ये तब्दीली ऐसी लग रही है कि जैसे पूरे पाकिस्तान में एक रूटीन की तब्दीली है। नवाज शरीफ होता वो भी यही करता, जरदारी होता वो भी यही करता, उसने भट्ट साहब को रख लिया था, उन्होंने नजम सेठी को रख लिया। अच्छा, नजम सेठी जो था चूंकि बेसिकली वो खबरों में रहने का आदी था, तो उसने PSL कर, ये कर, वो कर। नहीं, क्रेडिट तो है नजम सेठी साहब का कि पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट वापस लाने के लिए काम किया, टैलेंट लिया वो बहुत, ये उनके यहाँ उसके यहाँ है। लेकिन इस अब
صورتحال یہ ہے کہ اس وقت کورونا کو دے دیں، جس کو مرضی بلیم کر دیں، اس کے باوجود بھی کرکٹ جو ہے ارسٹوکریسی سے آگے نہیں نکل سکے۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ افغانستان میں جو ٹیم بنی ہے، جو بھی کہیں، اگر 20 سال کی امریکہ کی کوئی کنٹریبیوشن ہے تو افغان ٹیم ہے، کہ افغانستان میں کرکٹ کا کوئی رواج نہیں تھا۔ میں نے پٹھان کو کبھی کرکٹ کھیلتے نہیں دیکھا، نہیں سارے ادھر آ کے کھیلتے تھے آپ کی یہ پشاور کی ٹیم سے، جو بھی تھا یہاں سے اٹھ کے گئے تھے، کبیر خان وغیرہ جو ہے سارے کوچ، لیکن وہ انہوں نے بنائی نا اس کو ٹیم کو، اس ٹیم کو اس قابل بنایا کہ وہ کسی نہ کسی حد تک وہ بیچ میں سامنے آ گئے۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کے اندر اٹس ناٹ اونلی دا کرکٹ، آپ نے پاکستان کی سپورٹس کی صورتحال یہ کر دی ہے کہ اس سے کمزور اولمپک ہمارا کبھی بھی ڈیلیگیشن نہیں گیا، تاریخ میں کبھی نہیں گیا۔ ہم کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ہاکی آؤٹ ہے، ہاکی ہماری آؤٹ ہے، ہم بچپن میں صرف دیکھتے ہی ہاکی ہوتے تھے، کوالیفائی نہیں کر سکے، یہ حال ہے ہمارا۔ اچھا پھر ہمارے سے بزرگ جو والدین ہوتے تھے وہ کہتے ہم فٹ بال دیکھا کرتے تھے، مجھے یاد ہے اچھی طرح ہمارے وہاں کوئٹہ کے اندر وہ جو فٹ بالر فٹ بال کا بھی حال دیکھ لیں کہ ہم فیفا سے باہر ہیں، فیفا سے باہر ہیں، لڑائی اپنے آپس میں اتنی لڑی ہیں، اس سے بھی فیفا سے بھی باہر ہیں، اس سے اولمپک سے بھی باہر، اولمپک سے بھی باہر ہیں، ہر چیز انڈیویجول لیول کے اوپر ہم سارا کچھ کرتے ہیں۔ وہ جو بچہ باکسنگ کا آیا تھا، ہم نے وہاں انٹرویو بھی کیا تھا، اپنے پیسے خرچ کر کے وہ کہا گیا ہے کوئی کسی کی سرپرستی نہیں ہے۔ اور ایک بات یہ بات ہے کہ سپورٹس یہ ترقی تو ہم نے کی ہے کہ 16 سال سے جنرل عارف صاحب کو ہم نے بٹھایا ہوا ہے اولمپک ایسوسی ایشن کے اندر، ان کے خلاف بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں، خدا کے لیے بس کرو جی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں جو آپ نے خاص طور پہ کی ہیں، اس زمانے کی ہر سپورٹس، آپ نے سوئمنگ کی، آپ نے رائڈنگ کی، ٹھیک ہے، آپ خود بتایا کہ یہ مطلب یہ وہ چیزیں ہیں، اور تلوار بازی، اور اس کو اس زمانے سے یہی ہوتا تھا کہ تلوار بازی اور نیزہ اور سارا کچھ، یہ آپ نے اپنی سنت میں شامل کیا، اس لیے شامل کیا کہ ایک ہیلتھی ایکٹیویٹی تھی۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا سب سے کمزور ترین جو محکمہ ہوتا ہے وہ سپورٹس کا محکمہ ہوتا ہے، جس کو دفتر تک نہیں ملتا، تو آپ نے کیا کیا اب تک؟ کچھ بھی نہیں۔ نہیں، وزیر اعظم صاحب کا بیان آیا تھا کہ جناب ابھی ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنے میں 3 سال لگیں، 2 سال جو باقی ہے میں سپورٹس پہ لگاؤں گا۔ اب وہ دیکھیں کب وہ نظر کرم کرتے ہیں اور ہاکی کو کس طرح واپس عروج کی طرف لاتے ہیں، ہمارا اسکواش جس میں ہمارا شاندار ماضی ہے اس کا کیا حال ہوتا ہے، کرکٹ ٹیم جو ہے، مطلب وہی کہتا ہوں نا کہ ہم سمیع اللہ کا مجسمہ لگاتے ہیں، وہ گیند اور ہاکی لے کے کوئی دوڑ جاتا ہے، اس کے لیے کیمرے لگانے پڑتے ہیں۔ دیکھیں میری بات سے عثمان صاحب، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تقریباً 60-70 سال ہم مجسموں سے دور گزرے ہیں۔ گنگا رام کا مجسمہ ہوتا ہم نے اندر رکھ دیا، ملکہ وکٹوریہ کا مجسمہ تھا ہم نے اندر رکھ دیا، لارنس کا مجسمہ تھا ہم نے اندر رکھ دیا۔ یہ ہم آہستہ آہستہ لوگوں کو عادی بنانے کے چکر میں کہ ہم مجسمہ، وہ بھائی میری بات سنو، تم تھوڑی دیر کے لیے یہ کیوں نہیں سوچ سکتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے؟ تم کیوں ایک ایسی بات کرتے ہو جس کے لیے پوری امت سمجھتی ہے کہ یہ غلط ہے؟ اب سمیع اللہ کو تو نہیں، اسے تو مجسمے کے سامنے احتجاج کر رہے ہیں۔ اب تصویر لگاؤ، ہم اب تصویر پہ فتوے بھی آ گئے ہیں، بنتے بھی، بڑا بڑا پوسٹر لگاؤ، جو مرضی ہے۔ ایک تو مجھے آج تک ویسے مجسمے کی سمجھ نہیں آئی کہ پاکستان میں نے کوئی ڈھنگ کا مجسمہ بنتے نہیں دیکھا۔ میں کوئٹہ گیا ہوا تھا، کوئٹہ میں انہوں نے سیکریٹریٹ کے سامنے عیدی کا مجسمہ لگایا ہوا ہے، دور سے لگتا ہے کوئی عجیب و غریب قسم کو بھیک منگو فقیر صاحب، ایسا اس نے شاندار مجسمہ بنایا نا، تباہ۔ اچھا، یہ سابق چیئرمین ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے خالد محمود صاحب، انہوں نے ہمیں جوائن کیا۔ السلام علیکم خالد صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ خالد صاحب، آپ ذکر کر رہے ہیں احسان مانی صاحب اور ورسز جو ہیں رمیز راجہ صاحب، موجودہ حالات کے اندر آپ نے احسان مانی صاحب کی بھی کارکردگی کو دیکھا ہے، رمیز راجہ صاحب پہلے بھی چیف ایگزیکٹو رہے ہیں کرکٹ بورڈ کے، اس صورتحال کے اندر جو ہماری ٹیم کا جو حال ہے اس کو کس طریقے سے دوبارہ اوپر اٹھایا جا سکتا ہے اور کون بہتر ہو سکتا ہے بطور چیئرمین؟ فیصلہ تو عمران خان صاحب کا ہوگا حتمی، لیکن ان حالات کے اندر آپ کی رائے کیا ہے کہ بطور چیئرمین کون بہتر سرو کر سکتا ہے؟ دیکھیے، ان دونوں میں سے اگر آپ رائے مانگتے ہیں تو میرے خیال میں یہ دونوں ہی اس وقت پاکستان کرکٹ ٹیم کو اس بلندی تک نہیں لے جا سکتے جس کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ بڑی صاف ہے، آپ نے خود ہی اشارہ کر دیا کہ رمیز راجہ جو ہیں وہ پہلے بھی چیف ایگزیکٹو رہ چکے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے، اور یہ 99 سے لے کر 2003 کا وہ 4 سالہ عرصہ تھا، اور پاکستان ٹیم کی توقیر ضیاء صاحب کے دور کا اور بدترین کارکردگی تھی اس کرکٹ بورڈ کی، اس لحاظ سے کہ پاکستان کی ٹیم جو تھی پہلے 2-3 میچوں میں سے باہر ہو گئی تھی، یعنی 2003
بہت ہی خراب سارا سلسلہ تھا. اور ٹھیک ہے. میر راجہ بڑے اچھے انسان ہیں, بڑے اچھے کرکٹر ہیں, لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو بڑی ایک پریویلیجڈ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں. انہوں نے اپنی ساری کرکٹ ایچسن کالج میں کھیل لیا ہے, ایچسن کالج میں کھیل لیا ہے, لاہور جمخانہ میں کھیل لیا ہے. تو ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان کے جو اصلی کھیلنے والے لوگ ہیں گلیوں میں, محلوں میں, گاؤں میں اور غریب کلبوں میں, ان کے مسائل کیا ہیں. ان بیچاروں کو تو کھیلنے کا بیٹ نہیں ملتا, سامان نہیں ملتا, ان کو کھیلنے کی سہولتیں نہیں ملتی, ان کو گراؤنڈ نہیں ملتے. تو ان کی جب تک ان پہ توجہ نہ دی جائے, پوچھ رہے ہیں کہ کون یہ چیز کر سکتا ہے, جب تک ان لوگوں پہ توجہ نہیں دی جائے گی, یہ پاکستان کرکٹ کی نرسری ہے, یہ بنیادیں ہیں, جب ان کو مدد فراہم نہیں کی جائے گی تو پاکستان کرکٹ بہتر ہو ہی نہیں سکتی. اور جو لوگ ان کے مسائل سے آگاہ نہیں ہیں وہ ان کی پھر کوئی مدد بھی نہیں کر سکتے. اچھا, موجودہ لاٹ کے اندر آپ کو اگر یہ دونوں فرد اگر مس فٹ ہیں تو آپ کے خیال میں ایسا کون سا شخص ہو سکتا ہے پاکستان کے موجودہ سیٹ اپ میں کہ جو پاکستان کی کرکٹ کے اس اہم عہدے کے لیے موزوں ہوں؟ ہم تو سمجھتے ہیں آپ ہو سکتے ہیں. ہاں جی. وہ تو آپ میرے بارے میں اور صاحب اچھے جذبات رکھتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں. آپ کا جو ورلڈ کپ تھا بہت زبردست تھا. ہاں جی, ہاں جی. جی, میرے والی وہ کارکردگی تھی, وہ ٹیم فائنل میں ہار گئی تھی, لیکن اس کے بعد کبھی فائنل کے قریب بھی نہیں پٹکی. بات یہ ہے عوریہ صاحب, ایک میں بنیادی اصول بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اچھا کرکٹر ہونا ایک بات ہے اور اچھا کرکٹ ایڈمنسٹریٹر ہونا اور بات ہے. یہاں پاکستان میں یہ رواج, جی, منتظم ہونا اور بات ہے. پاکستان میں یہ رواج ہے کہ جو کھلاڑی ہیں وہ بھی خواہشمند ہوتے ہیں کہ وہ کرکٹ بورڈ کی سربراہی کریں, اور میں اس سے لوگوں کو سمجھانے کے لیے بات کرتا ہوں کہ اگر اچھا کرکٹر ہی سربراہ ہونا چاہیے تو پھر ویسٹ انڈیز میں سر گارفیلڈ سوبرز کو ہونا چاہیے, ویوین رچرڈز کو ہونا چاہیے, انگلینڈ میں ایئن بوتھم کو ہونا چاہیے. دوسرے ملکوں میں اچھے کھلاڑی ہیں, وہاں کبھی یہ سوچا بھی نہیں جاتا. وجہ یہ ہے کہ کرکٹ کا انتظام کرنا جو ہے اس میں ایک توازن چاہیے, اس میں ایک ویژن چاہیے, اس میں سارے معاملات کی خبر ہونی چاہیے. تو میں یہ نہیں سمجھتا کوئی کھلاڑی بھی جو وہ نہیں یہ کام کر سکتا. یہ جو پرانے. اچھا جی, تجویز کیا ہے خالد صاحب, آپ بتائیے گا کون ایسا موزوں شخص ہے جس کو تلاش کیا جائے, کہاں سے لایا جائے؟ دیکھیں میرے ذمہ تو یہ کام نہیں ڈالا گیا کہ میں یہ تلاش کرنے نکلتا. میں ایک رائے تو ہوتی ہے نا, کس قسم کا آدمی, رائے تو ہو سکتی ہے نا آپ کی کہ جو آپ کسی کھلاڑی کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کھلاڑی کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے. جو پاکستان کرکٹ بورڈ سے وابستہ رہے ہیں پچھلے دور میں لوگ بہت سارے ہیں, ایک لمبی فہرست ہے ان کا. ان کی وابستگی دیکھے انہوں نے اپنے دور میں کیا کام کیے ہیں, تو ان میں سے جس کو چاہے بنا دیں. ٹھیک ہے, صحیح بات ہے. اچھا یہ مجھے بتائیے گا اپنا کہ ہمیں آپ سے آنے سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب بڑی لمبی تقریریں کیا کرتے تھے کہ یہ نرسری جو ہے اس کے ذریعے یہ کریں گے وہ کریں گے فلاں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس 3 سالوں کے اندر انہوں نے کرکٹ کے طرف کو توجہ کا ایک کسی قطرہ بھی دیا ہے؟ بالکل نہیں دیا. میں چونکہ آپ کے پروگرام کا وقت کم ہے, 3 بنیادیں ہیں کرکٹ کی جن کی طرف توجہ اگر نہ دی جائے تو کرکٹ بہتر ہونا تو ایک طرف رہ گیا, کرکٹ برباد ہو جائے گی. پہلی بنیاد ہے کلب کرکٹ, اس کو آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ لاہور میں اچھی کلبیں ختم ہوتی جا رہی ہیں, ان کے پاس کھیلنے کے وسائل کوئی نہیں ہے, ان کے پاس کھیلنے کے لیے گراؤنڈیں کوئی نہیں ہے, ان کے پاس کوئی, اب کھلاڑیوں کی دلچسپی ختم ہوتی جا رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا, دوسرا یہ ہے انڈر 19 کرکٹ, وہ بہت اہم کرکٹ ہے. آپ کوئی ایک زمانہ تھا جب ہم لوگ کرکٹ سے وابستہ تھے. دوسرے انڈر 19 اور تیسرا آپ بتا دیجئے گا کہ ٹائم ہمارا بڑا شارٹ ہے, تیسرا کون سا ڈپارٹمنٹ ہے؟ جی, تیسرا ڈومیسٹک کرکٹ ہے اور اس کے فرسٹ کلاس کھیلنے والے کھلاڑی ہیں. اور جو ڈپارٹمنٹ کرکٹ ختم کر دی گئی وہ بہت بڑا مسئلہ رہا ہے. معاش کا وہ بہت بڑا مسئلہ ہے, اس کی وجہ سے لوگوں میں بددلی پھیلی ہے, کھلاڑیوں میں مایوسی ٹیکسی پھیلی ہے, چلا رہے ہیں, ویگنیں چلا کے اپنا روزگار کما رہے ہیں اور لوگ وہ کرکٹ کو بھی چھوڑ گئے. جی, اگر یہی حال تھا تو اب بڑی جلدی کرکٹ کا حال بالکل ہاکی جیسا ہو. ٹھیک,
ہیں. چلیں جی، بہت شکریہ خالد موسیٰ، بڑی تفصیل سے آپ بتا رہے تھے، اور اسی نوٹ کے اوپر پروگرام ختم کرتے ہیں. کل پھر ملاقات کریں گے انشاءاللہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.